السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بھائی کافی دیر بعد ہماری دوبارہ کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، رمضان کا بیچ میں گیپ آ گیا، تو پچھلا جو اسباق ہم آج تک پڑھ چکے ہیں اس کو صرف آپ کو یاد آنے کے لیے دہراؤں گا، اور آج کا تھوڑا سا سبق ہے اس کو لے کر انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کر دیں گے۔ تو ابھی تک ہم وضو کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، غسل کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، نماز کی ادائیگیوں کی حکمت کیا اس کو سیکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور نماز کی ادائیگیاں کیسی ہیں، کہاں کہاں پہ خامیاں اور غلطیاں ان کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نماز کا اور عبادات کے حوالے سے ابھی تک ہم نے مکمل کیا۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے یہ ہے کہ اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کا تعارف جو ہے اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، کہ وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم نے اللہ، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیا، الرحمن، الرحیم، الملک، اور ہم نے الوہاب اور الرزاق جو نا آخری ہمارا چل رہا تھا، الرزاق کا کہ وہ رزق کیسے دیتا ہے اور ہم نے اس رزق کو خرچ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور آج تقسیم کے حوالے سے اسی موضوع کی آخری بات کر کے انشاءاللہ اس پچھلی بات کو ختم کر دیں گے، اور پھر نئی بات کو ہم جو نا وہ لے کر چلیں گے۔ یہ جو ہم نے جو چند چیزیں تھیں وہ ہم نے آگے کی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے نا کچھ نئی چیزیں جو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم اذان اور اقامت، جو عام ہر بندے کو اذان کے الفاظ اور اقامت کے الفاظ آنے چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ساتھ وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تاکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہماری جو نا وہ درست ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ناظرہ جو نا وہ تجوید کے حوالے سے بنیادی وہ چیزیں جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، میں نے کہا 28 حروف ہیں اور ان میں 14 حروف ایسے ہیں، صرف وہ ہمیں بنیادی جو اس میں غلطیاں اس کو درست کرنے کی، اور حرکات زبر زیر پیش 3 ہیں، ان میں زیر کی ہماری غلطی ہے، اس کو عام بننے کی حد تک صرف اتنا ہی ہے کہ زیر کی غلطی اور 14 حروف ہم درست کر لیں تو ہمارا قرآن اور ناظرہ اتنے حد تک ہو جائے گا کہ بڑی بڑی غلطی سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ چیزیں ہم نے ابھی تک کی ہیں، انشاءاللہ اس کو دہراتے بھی جائیں گے اور نیا سبق بھی ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ تو الرزاق جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اسی کے متعلق ہم کہ اس کی تقسیم کے اس نے ہمیں رزق دیا ہے تو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اس میں جو خامیاں اور غلطیاں ان کو آج ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، کسی بھی مد میں جو ہم نے خرچ کرنا ہے نا، صدقات میں چلے ذاتی سطح پر کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا یہ خاص جو معاملہ ہے یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تو ہم کہیں ہمارے ملک میں نام نہاد اسلامی حکومت تو ہے، لیکن وہ اسلامی حکومت نہیں ہے جو زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کرے۔ صحیح راستہ تھا اسلامی حکومت ہے، وہ جو نئی زکوٰۃ دے رہا تو اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ہے، اور جہاد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ بس یہ اشارہ ہی سمجھ لیجئے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف اعلان جہاد تھا، قتال فی سبیل اللہ۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا کام ہے لوگوں سے زکوٰۃ کرنا، یہ نہیں جس کی زکوٰۃ کس کو پتہ ہے تھوڑی بنتی ہے زیادہ بنتی ہے وہ اپنی طرف سے تقسیم کر رہا ہے، یہ طریقہ کار اسلامی نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس اسلامی حکومت کے حوالے سے صرف ضمنی بات کر کے چلا جاؤں کہ آج ہم نے بھی بڑے بڑے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، کچھ شخصیات کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کچھ پارٹیز کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ پارٹی وہ شخصیات غلط کریں صحیح کریں، میری ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے یا میرا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے یا کسی بھی رنگ میں ہے، میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں نے بت کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر میں کسی کو اس لیے کر رہا ہوں کہ 2 باتیں اس کی ٹھیک ہیں اور 4 غلط ہیں، یا 4 درست ہیں اور 2 غلط ہیں، نیوٹرل ہو کر صحیح دین کے مطابق ان کا انالیسس کر رہا ہوں کہ بھائی اس میں یہ اگر خامی ہے تو یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی ہے تو یہ خامی بھی ہے، اگر دونوں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پھر بھی ان کی چیزیں درست نہیں ہیں تو میں ان سے اعلان برات کر رہا ہوں، تو سمجھے میں نے بت نہیں بنایا۔ لیکن اگر پارٹیز کی شکل میں شخصیات کی شکل میں بت بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کس کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں خصوصی جو ماحول ہے وہ یہ ان بتوں کا ہی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے قدور بت بنا لی ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ غلط کریں صحیح کریں، میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں معیار قرآن و حدیث بنا لیں، اور قرآن و حدیث کا سب سے بڑا معیار بلا کیا ہے؟ عقیدہ۔ اللہ کہتا میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک کی معافی نہیں کروں گا۔ تو ذرا عقیدہ چیک کر لیں، صرف دیگ کا ایک ایک دانہ چیک کر لیں
کیوں؟ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے جس کی حمایت کی قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. کوئی سود کا کاروبار کرنے والا ہوگا, کوئی کمیشنیں کھانے والا ہوگا, کوئی غیر اسلامی حدود کو نافذ کرنے والا ہوگا, کسی بھی رنگ میں وہ غلط کام کر رہا ہوگا. میرا آج کی شکل میں, ووٹ کی شکل میں, اس میں 1,00,000 اگر اس کو ووٹ بلتا ہے, 99,999 کے بعد اگلے ووٹ کا نیکی کا یا سزا کا میرا حصہ ہے اس میں. یہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک جو ہوگی غلطی ہو گیا ہے. سب سے کمزور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں غلط کو غلط تو کہہ لیں, ہم اس سے بھی باہر نکل چکے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں تھا, صرف اسلامی حکومت کے والے سے کہ آج یہ بت توڑیں, خدا رہے ان بتوں کو توڑیں. ان بتوں کو بنا کر ہم نے رشتہ داریاں, دوست, احباب, ایک دوسرے کے تعلق پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے. یہ بتوں کو توڑیں. اب اسلامی حکومت ہوگی تو آج کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی گورنمنٹ چلانی ہے تو اس پر ٹیکس لگتے ہیں. یہ ٹیکس کس لیے ہیں بھائی؟ لوگوں سے پیسے ٹیکس کی شکل میں اکٹھے کر کے لوگوں کے رفاہی کام, ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. کوئی سڑکیں ہیں, کوئی اور ضروریات ہے, جو بھی ہے. دین نے ہمیں کیا نظام دیا ہے؟ دین نے ہمیں سب سے پہلے زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے. اسلامی حکومت ہوگی, اس کا جو اس اکاؤنٹ ہوگا وہ ایک ایک بندے سے جس پر زکوٰۃ لگتی ہوگی جبرن لے گی. اگر وہ نہیں دے گا اس پر اسے سزا دی جائے گی, اس کے خلاف لڑائی کی جائے گی, اس کو جیل میں بند کیا جائے گا. ایک ایک سے زکوٰۃ لے کر خزانے میں جمع کی جائے گی. نمبر 1 طریقہ. دوسرا, صدقات کو ذاتی سطح پر دیتا ہے تب بھی, لیکن اگر ملک کو ضرورت پڑ گئی ہے, کوئی مشکل میں ہے, تو اعلان کیا جائے گا کہ یہاں پر صدقات اکٹھے کی جائیں, وہ بھی گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایک ملک کی حدود میں غیر مسلم رہ رہے ہیں ان پر ٹیکس لگتے ہیں, جسے جزیہ کہتے ہیں, جسے آسان میں سیکیورٹی ٹیکس ہے. ان کی حفاظت, ان کی عبادات کی حفاظت, ان کے معاملات کی, ان کو ایک حدود میں رہ کر کرنے کی اجازت دینا اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ان سے ٹیکس لینا جزیہ, وہ بھی گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا. اور چوتھی چیز جسے بالکل ہم پہنچ گئے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. کفار کے خلاف لڑائی ہوگی. جتنا مال غنیمت آج کی شکل میں, کوئی ٹینکوں کی شکل میں, کوئی توپوں کی شکل میں, کوئی زمینوں کی شکل میں, کوئی پیسے کی شکل میں, جتنا اکٹھا ہوگا وہ خزانے میں جمع ہوگا. یہ 4 چیزیں ہیں اسلامی حکومت کی خزانے کو بھرنے کے لیے اور اس سے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے. ہم نے آج کیا عوام نے پراپرٹی ٹیکس بنا لیا ہوا ہے. گورا جو ہمیں سبق پڑھا رہا ہے ہم نے اس کو بھی بت بنا لیا ہوا ہے. وہ کہتا پراپرٹی ٹیکس ہوگا, وہ کہتا پروفیشنل ٹیکس ہوگا, وہ کہے گا انکم ٹیکس ہوگا, وہ کہے گا سیلز ٹیکس ہوگا, وہ کہے گا ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا, وہ کہے گا انڈائریکٹ. اس نے اپنی سمجھ کے مطابق, اس کے پاس نہیں ہے سسٹم تھا لیکن وہ اپنا سسٹم بھول چکا ہے. اس نے اپنے انگریزی میں نام رکھ کر ٹیکس کا نفاذ کیا. ہم نے وہ ادار سسٹم لے کر اس ملک پر اور جہاں جہاں مسلمان ہیں نافذ کیا. ہمارا یہ سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارا سسٹم پہلا زکوٰۃ, دوسرا صدقات, تیسرا جزیہ ٹیکس غیر مسلموں پر, اس ٹیکس کو خزانے میں جائے, اور چوتھا قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑے اور جتنا مال اکٹھا ہو خزانے میں, یہ اتنا مال وافر ہو جائے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, خزانہ بھرا پڑا ہوگا. یہ ہے وہ اسلامی گورنمنٹ. پہلے بت توڑنے ہیں, پھر اسلامی گورنمنٹ آئے, اور پھر اب یہ دیکھیں گے بھئی جب تک اسلامی حکومت نہیں آتی, یہ سسٹم نہیں بنتا, اب ہم کیا کریں. اس کا یہ ایک رائے ہے, کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. آج کے ضرورت کے مطابق ہے کہ اگر وہ سسٹم نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا, اب اس کو حل کیا ہے؟ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو یہ کہتی ہی نہیں ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں جہاں پر کچھ دوست ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, وہ ایک کچھ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں, 10 اکٹھے ہو جائیں, 20 ہو جائیں, 50 ہو, جتنی اجتماعیت وہ ہو سکتی ہے وہ کریں. وہ اپنی زکوٰۃ صدقات ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اجتماعی سطح پر اجتماعی طور پر لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دیں. یہ ایک رائے ہے, یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب وہ سسٹم ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. جس نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا, نہ وہ سسٹم ہے نہ وہ اکٹھا کرنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ چلیں اب اس کا قریب اس سے ملتا جلتا یہی حال ہے کہ لوگ اپنی اپنی سطح پر اکٹھے ہو کر کوئی اکاؤنٹ کھولیں, وہاں پر پیسہ کریں. کوئی نیک بندہ ہے اس میں جو اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے جو اس اکاؤنٹس کو ڈیل کرتا ہے, اس کو ساتھ بیٹھ کر سسٹم بنائیں اور لوگوں کی ضروریات پوری کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ آخری طریقہ تو یہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار, اپنی اپنی جیب کے اندر جہاں جہاں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ کر لیں. اب یہ خرچ کیسے کرنا ہے, یہاں اس سے بھی بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا پتہ نہیں.
خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک فقیر اور ایک مسکین. ایک لفظ فقیر استعمال ہوا ہے اور ایک جو لفظ ہوا ہے مسکین. اب یہ فقیر اور مسکین کی اس کی تعریف میں کچھ آپ کہتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سادہ سی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ جو کاروبار کر رہا تھا، کوئی معاملہ چلا تھا، اس کو ویسے ہی کوئی نقصان ہو گیا، جسے آپ آج کی زبان کہتے ہیں ڈیفالٹ کر گیا. کام کرتا تھا نوکری کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، کوئی مسئلہ پڑ گیا، کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا کہ اسے نقصان ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو گیا کہ روٹی سے تنگ آ گیا. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری ان بوڑھے لوگوں کی ہے کہ وہ عمر کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی جسمانی طاقت بھی نہیں ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اور وہ اپنا معاملات بھی نہیں چلا رہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اب یہ کام نہیں کر سکتے. ان کی آپ نے جو ہے نا اس کو سرپرستی کرنی ہے اور ان کے معاملات کھانے پینے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. یہ دو ہی کیٹیگریاں معاشرے میں. ایک وہ جو بے بس ہیں، عمر کی سطح پر چلے گئے ہیں، یا کوئی ایسے اپاہج، حالانکہ ایسے اپاہج بھی ہیں جو بڑے اچھی روزی بھی کماتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسے ہیں جو بالکل ہی کام نہیں کر سکتے، ان کی جسمانی کچھ ساخت میں یا ایسا اپاہج ہو چکے ہیں وہ معاملات نہیں چلا سکتے، یا وہ بوڑھے جو معاملات اپنے نہیں چلا سکتے، ان کو آپ نے خرچہ لگانا ہے. اس کے علاوہ خدا را کسی کا خرچہ نہیں لگانا. یہ خرچے لگا کر ہم نے لوگوں کو فقیر بنا دیا ہے، ان کو عادی فقیر بنا دیا ہے. ہم نے کسی کی منتھلی لگائی ہوئی ہے، کسی کو جناب علی ویسے کو آٹا پھینک رہے ہیں، کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی افطاری کروا رہا ہے، کوئی معاملات کر رہا ہے. خدا کے بندوں، لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر. دین کا مزاج یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کو دینا، دوبارہ وہ لینے والا نہ بنے، 6 ماہ سال بعد دینے والا بن جائے. آپ نے اگر 10 بندے آپ کی لسٹ میں ہیں کہ یار میرے پاس پیسے ہیں، 10 بندے میرے پاس مانگنے والے ہیں، ان 10 بندوں میں ایک بندہ پکڑ لیں. 9 کو اب بھی مؤخر کر لیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ وسائل دے تو میں ان کی مدد کروں. ایک بندے کو پکڑ لیں، اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں اور وہ عزت آبرو سے اپنے بچوں کی روزی کمائے. بلکہ آپ اگر پیسے دے رہے ہیں تو اس کو بھائی اگر طاقت ہے تو واپس دے دو، میں کسی اور کی مدد کر دوں گا. یہ نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں، دوبارہ وہ مانگنے والا نہ بنے. اور اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا حقدار جو رشتہ دار ہے. میرے رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، میں چوتھے محلے میں جا کے جناب صدقات کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا ہمسایہ ہے، میرا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، میں 6ٹھے محلے میں جا کے صدقات کر رہا ہوں. میرا محلے دار بھوکا مر رہا ہے اور میں جناب وہ دوسرے شہر میں جا کے صدقات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میرے دوست احباب. اس کے بعد 5ویں جگہ کہ کہیں پر کوئی آفت آ گئی ہے، کہیں ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کمالیے میں رہ رہے ہیں، کوئی اسلام آباد میں کہیں آگ لگ گیا ہے، وسائل ختم ہو گئے ہیں، ایمرجنسی پڑ گئی ہے، لوگوں کے وسائل ختم ہو گئے، کریں باہر سے یار امداد دو. وہ ایسی ایمرجنسی کفیت پڑ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن روٹین میں آپ نے اپنے رشتہ دار، ہمسایہ، محلے دار اور دوست، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا. خدا یہ جو ہم نے منتھلیاں اور تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کرنا، 10,000 ہے تو ایک بندے کو 10,000 نہیں دینا کہ وہ ریڑھی لگا کر شام کو 500 روپیہ جیب میں ڈال کر اپنے بچوں کی عزت سے روٹی کما سکے. ہم نے وہ 10,000 روپیہ 10 بندوں کو 1,000 دینے ہیں. انہوں نے پہلی کو پھر آ جانا ہے، ہاں جی حاجی صاحب وہ ذرا تسی 1000 لائے سے اور 1000 پڑھاؤ. دین کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. ٹول پلازوں پر کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہر کے سگنلوں پر کیا کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے. کیوں کہ ہم نے انہیں عادت ڈالی کہ ہر گاڑی والا 10 دے گا، ہر گاڑی والا 20 دے گا. مارکیٹوں میں چلے جائیں، لوگوں نے سکے رکھے ہوئے ہیں 5 کے. ایک فقیر ہے 5 10 5 10. وہ بھائی وہ شام کو پیسے لے گا، ان کا کاروبار ہے. اس طرح لوگوں کا آپ ان کے ساتھ ظلم اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کہیں کام پر لگیں گے، وہ عورتیں کہیں کام پر لگیں گی، وہ مرد کہیں کام پر لگیں گے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ ان کی معصوم شکلیں آپ کو دکھا کر جذباتی کر کے آپ سے پیسے نکلوا رہے ہیں. لاہور کے بڑے بڑے شہروں میں سگنل کے کروڑوں کے ٹھیکے ہیں. آپ اور میری وجہ سے وہ کروڑوں کے ٹھیکے بنے ہیں، کیونکہ ہر سگنل پر جتنا رش ہوگا اتنا بڑا وہ اپاہج بندہ وہ گاڑی چھوڑ کر جائے گی، شام کو لے کے جائے گی، وہ گٹھری بھر کر وہ جا کے جناب وہ نشائیوں کو پیسے دے دے گا. اگر آج بڑے صدقہ کیتا جناب. دین کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. آپ کے رشتہ دار ختم ہو گئے ہیں،
ہمسایہ خوشحال ہے, محلے دار خوشحال ہے, دوست سارے خوشحال ہو گئے ہیں. جب یہ خوشحال ہو جائیں گے نا, پھر اگلے محلے میں چلے جائے گا, پھر اس سے اگلے محلے میں چلے جائے گا. لیکن خدا کا نام ہے, یہ کام چھوڑ دیں. یہ نیکی کے کام پر ہم تصویریں کھنچواتے ہیں. وہ حاجی صاحب ویسٹ کوٹ پہن کہا جی 50 بچیاں نے اجتماعی شادی کیا, اور یار ان کو کیوں فقیر بنا رہے ہو؟ آپ آستہ وقتی طور پر جس کی ضرورت ہے اس کے گھر جا کر چپ کر دیں, وہ اپنے بچی کا جہیز خود خرید لے, یا آپ نے خریدنا ہے چپ کر کے کسی نامعلوم شخص سے ٹرک بھر کر, گاڑی بھر کر, ریڑھی بھر کر اس کے گھر سامان بھیج دو, آپ عزت آبرو سے اپنے گھر سے اس کو رخصت کریں. یہ جی 50 بچیوں کی شادی ہو رہی ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, اور 4 حاجی لگے ہوئے ہیں جی, 10 عمرے نے کھڑکائے نے, 5 حاجوں نے کیتے نے, فلانے الحاج فلانا فلانا فلانا, اور جناب دیکھو جی 50 بچے, ان کی کیا عزت رہے گی؟ کیا جو لڑکی اس طرح جائے گی وہ جا کے آگے جو شوہر ہے وہ کہے گا آؤ جی 7 بسم اللہ جناب علی تسی جہیز لے کے آئے, وہ کہے گا صدقے دے پیسے نے تو آئی ہیں, تیری کی بات ہے؟ جنہیں خدا رہا یہ جو اجتماعی ہے جی لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے, یہ کون سی ترغیب ہے؟ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں. جب تک لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا نہیں کریں گے, آپ کے فقیر بڑھ رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. کیوں؟ ایک بڑا بھی بندہ, بڑا باوقار اور غیرت مند بھی ہو نا, مجبور ہے ایک دفعہ لینے میں ہچکچائے گا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی, 5ویں دفعہ اس کی بھی ہوگا اچھا ٹھیک ہے آن دو. وہ اپنی بیوی کو بھیج دے گا, خود چلا جائے گا, بچے کو بھیج دے گا, جو حاجی صاحب کو خرچہ لائے اسی گھر بڑا جی اسی بڑا صدقہ کر رہے ہیں جناب علی, جناب علی اس کا 5000 اس کا لگایا, 5000 اس کا لگایا, 10000 اس کا لگایا, اس بیوہ کو لگایا, اس یتیم کو لگایا. ہاں جی بڑا دین, دین کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. عورتیں ان کو گھروں میں کوئی مشین دے دیں, کوئی کاج مشین لا دیں, کوئی گڑائی کا کام کر دیں, 101 کام ہے آج کی, ایک دفعہ دیں تاکہ وہ عزت آبرو سے. بھیوا ہے تو وہ اپنا گھر بیٹھ کے کام کریں, مرد ہے تو ان کا بھائی آپ کیا کام کر سکتے ہیں, انہیں پیسے دیں, ایک دفعہ دیں, اور اس کے بعد فارغ. تو یہ چند باتیں بھائی بنیادی بڑی بڑی جو وقت کی کمی کی وجہ میں نے بیان کی ہیں کہ ان چیزوں کی طرف غور کریں, تہیا کر لیں. خدا را 5 10 10 20 20 50 دینا بند کریں. یہ ظلم ہے, ظلم ہے. میں یہ بڑا لفظ کو سخت نہ سمجھے گا, یہ ہے کیونکہ میں اپنے ساتھ نہیں, اس سامنے والے بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں کہ میں اسے دیکھ کر کر رہا ہوں سوکھا رستہ ہی چپ کر کے لگا رہا ہے. جب آپ میں نہیں دیں گے اس کا دماغ ٹھکانے آئے گا, وہ کہے گا حاجی صاحب کو کام بھی کروا دو, کوئی کام ہی کروا دے, چلے میں بچوں کی شام کو روٹی تو لے کے جاؤں. اس طرف لوگوں کو لے کر آئے. تو وہ میں نے شروع میں جو بات کی ہے کہ کیا ہے اسلامی حکومت, اسلامی کو آج جو ہم نے پارٹیز اور شخصیات کے بت ہیں, خدا را یہ شرک کے بت توڑیں. اور اصل بات تھی کہ یہ جو زکوٰۃ تھی, صدقات تھے, غیر مسلم پر ٹیکس تھا, اور قتال فی سبیل اللہ جو مال غنیمت تھا, یہ خزانے میں جمع ہونا تھا. اور آج جو یورپ میں بچہ جب تک 18 سال کا نہیں ہوتا, پیدا ہونے سے لے کر 18 سال تک اس کا فکس خرچہ لگ جاتا, 17-18 سال خرچہ لگانا ہے. یہ حکومت کا, اسلامی حکومت کا کام تھا. بیوی حاملہ ہو گئی ہے, پیسے نہیں ہے, گورنمنٹ نے دینے, بندہ بے روزگار ہو گیا, اسی خزانے سے پیسے دے. یہ اسلام کی باتیں تھیں, یہ تھی وہ اصل تصویر جو آج دب چکی ہے. آج ہم نے روایتی چیزیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی جس طرح جو جس کا دل کر رہا وہ کر. تو خدا را ان چیزوں کو غور کریں, خود بھی سیکھیں, لوگوں کو بھی آگے پیغام پہنچائیں. کیوں کہتے ہیں, میں نے ایک سروے سنا, واللہ عالم کس حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے وہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے. کہتے ہیں پاکستان پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے صدقات اور خراج دینے میں. تو غریب کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ سعودی عرب کا نام نہیں آ رہا, کویت کا نام نہیں آ رہا, دبئی کا نام نہیں آ رہا, جو کہہ شیخ بڑی بڑی جناب صدقات کرتے ہوں گے. پاکستان کا نام آ رہا ہے, لیکن طریقہ تقسیم غلط ہے. لوگوں کو تھوڑا دے کر ہم کہتے ہیں بس لگا رہا ٹھیک ہے. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں میری قبر صاف ہو رہی ہے, انہیں نہیں پتا قبر صاف ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے, نیت ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ اصل تھی کہ اس بیوہ کو, اس مرد کو, ان بوڑھے لوگوں کو, کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں, جناب ان کو مسواک بیچ رہا ہے کچھ, ان بوڑھے لوگوں کی مدد کریں. ان کو ٹھیک ہے بھائی بابا تو گھر بہ یار, تینوں کی چاہیے, ایلا تو چپ کر لگا. اس بابے کی, اس بڑھیا کی, اس کا خرچہ لگائیں, وہ جائز بنتا.
اس کے علاوہ کسی کا خرچہ، بیوہ تک کا خرچہ نہ لگائیں. بے شک اس کے 10 بچے ہیں، ان کا بیوی تو کام کی کر سکے، اس کو کام پر لگائیں، اس کے بچوں کو کام پر لگا دیں. وہ خود روزی کمائے، انہیں پتہ ہو کہ ہم خود محنت کر کے کھا رہے ہیں. اور آگے سے اس کو ترغیب دیں کہ بے شک تم 100 کماؤ، تمہاری ضرورت 90-95 ہے، اس میں سے 5 روپے تم بھی صدقہ کرو. تمہیں بھی پتہ ہو کہ تم بھی دینے والی ہو، تم لینے والی نہیں ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، ان کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کر کے جو ہم نے شروع کیا ہے تجوید کے قواعد 28 حروف انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کو دہرائیں گے. اس کے بعد نماز کی ادائیگیاں بھی اذان اور اقامت شروع کریں گے، اور اس سے اللہ کی معرفت، اور آخری الرزاق، اور اس میں تقسیم کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے کوشش کیا تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کے مطابق اس علم کو سیکھ کر اس کے مطابق بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.